نور ایک محنتی اور عاجز لڑکی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ہر دن کی شروعات دوسرے دنوں کی طرح کرتی اور اپنے خاندان کی مدد کے لیے گھریلو کام انجام دیتی۔ ایک دوپہر جنگل میں کام کرتے ہوئے نور کو ایک قدیم اور رازدار آئینہ ملتا ہے۔ یہی لمحہ اس کے سفر کی شروعات کا نشان بنتا ہے۔ جو ہی رات ہوتی ہے، نور آئینے کا معائنہ کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ یہ آئینہ مستقبل کی جھلکیاں دکھا سکتا ہے۔ وہ ایک پریشان حال شہزادے کے مناظر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ شہزادہ ایک سیاہ جادوگر کے سحر میں گرفتار ہوتا ہے جو اسے جنگل میں قید کر دیتا ہے۔ ظالم جادوگر نے شہزادے پر سحر انگیز جادو کا منحوس جادو کر رکھا تھا اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے ایک جادوئی منتر کا استعمال کرتا ہے۔ شہزادے کی مصیبت کے بارے میں جاننے کے بعد نور اسے بچانے کے لیے جنگل میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور رہنمائی کے لیے آئینے پر بھروسہ کرتی ہے۔ شہزادہ کبھی ایک شریف اور بااعتماد رہنما تھا۔ شیشہ اسے پہلے کے منظر میں اسے اس کے شاہی محل میں دکھاتا ہے، اس وقت سے پہلے جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ آئینے کے ذریعے نور پہلی بار شہزادے کو پریشانی میں دیکھتی ہے اور اس کی حالت کی سنگینی کا احساس کرتی ہے۔ شہزادہ جادوگر کے مکمل قابو میں تھا۔ وہ ایک اندھیری جادو میں پھنسا ہوا تھا۔ نور اندھیری جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ جمع کرتی ہے اور آئینے سے حاصل کی ہوئی معلومات کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ جادوگر نور کی موجودگی کا احساس کرتا ہے اور اسے شہزادے تک پہنچنے سے پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادہ اپنی سب سے کمزور حالت میں تھا۔ کالے جادو سے متاثر ہو کر اس کی امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نور شہزادے کے قریب پہنچتے ہوئے آئینہ پکڑے رکھتی ہے اور اسے اپنی کارروائیوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ جادوئی سحر توڑنے کا صحیح طریقہ استعمال کر سکے۔ شہزادہ ابھی بھی جادوگر کے سیاہ اثر میں تھا۔ وہ خود کو آزاد نہیں کر پاتا۔ نور آئینے کے جادو کا استعمال کر کے جادوئی سحر توڑتی ہے اور شہزادے کو بچا لیتی ہے۔ آخری جنگ میں جادوگر ایک آخری بار نور کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادہ جادوئی سحر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت واپس پانا شروع کرتا ہے۔ جنگ کے بعد نور کو سکون کا لمحہ ملتا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے شہزادے کو بچا لیا ہے اور کالے جادو کو توڑ دیا ہے۔ نور کی بہادری کا شکر گزار شہزادہ اسے اپنے شاہی دربار میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور اسے ہیرو کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ نور کو ہیرو کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے جب وہ شاہی محل میں اپنی جگہ پاتی ہے۔ شہزادہ اسے محل میں جگہ دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اب نور کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ شاہی دربار میں رہے یا اپنی سادہ گاؤں کی زندگی میں واپس جائے۔ شہزادہ جو اب جادو سے آزاد تھا، نور کی بہادری کو تسلیم کرتا ہے اور اسے شادی کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ ملکہ جو پہلے نور کے بارے میں شک میں تھی، آخر کار اس کی بہادری کو تسلیم کرتی ہے اور اسے شاہی دربار کا حصہ بننے کے لیے خوش آمدید کہتی ہے۔ نور محل میں رہنے کا انتخاب کرتی ہے، نہ کہ ایک ملکہ کے طور پر بلکہ ایک محافظہ کے طور پر۔ آئینے کی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے سلطنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگرچہ جادوگر ہار چکا تھا، اس کی روح باقی رہتی تھی۔ نور ایک آخری بار آئینے کی پرچھائی چھوڑتی ہے تاکہ اس کا سیاہ جادو کبھی واپس نہ آئے۔ سلطنت نور کی بہادری کا جشن مناتی ہے اور اسے وہ لڑکی تسلیم کرتی ہے جس نے شہزادے کو بچا لیا اور کالے جادو کو توڑا تھا۔ نور آخری بار جادوئی آئینے میں اپنے مستقبل کا منظر دیکھتی ہے جہاں وہ اور شہزادہ مل کر امن قائم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ شہزادہ نور سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حکمرانی کرے، ملکہ کے طور پر نہیں بلکہ سلطنت کی حکمت کی محافظہ کے طور پر۔ نور کی رہنمائی اور شہزادے کی بہادری کے ساتھ سلطنت حکمت اور خوشحالی کے نئے دور میں قدم رکھتی ہے۔ سالوں بعد نور اب بڑی اور زیادہ عقل مند ہو چکی تھی، جادوئی آئینے کی حفاظت کرتی رہتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس شیشے کی طاقت صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب می اینڈ مائی ڈاٹر ورلڈز۔ تھینک یو۔